میں جناب مولانا فیاض مطہری صاحب سے گزارش کروں گا کہ تلاوت کلام پاک جو آج کی تقریب کی مناسبت سے ہے وہ فرمائیں، اور پھر ان کے بعد انشاءاللہ منقبت۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، ثم لترون عین الیقین، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ سورہ جس کی آپ نے تلاوت سماعت فرمائی ہے، اس میں اللہ نے یہی میسیج دیا ہے کہ جتنا بھی مال اکٹھا کر لو، جو کچھ بھی کر لو، انجام کیا؟ تزرتم المقابر، بالآخر پہنچنا آپ نے قبروں میں ہی ہے۔ انسان کو اللہ نے یہاں پہ میسیج دیا کہ قبر کو یاد رکھیں۔ شاید آپ تمام مومنین کے لیے اور مجھ سمیت یہ باعث تعجب ہوگی بات کہ قرآن کے اندر کتنی صورتیں ہوں گی، کتنی آیات ہوں گی جو قیامت سے ریلیٹڈ ہیں۔ قرآن کی کل آیات 6666 ہیں، اور 6666 آیات میں سے 2000 آیات قیامت کے متعلق ہیں۔ یعنی اگر آپ قرآن کو 3 حصوں میں تقسیم کریں تو ایک حصہ صرف قیامت کے متعلق ہے، اور یہ قرآن کا بہت بڑا میسیج ہے کہ ہمیں، کیونکہ قیامت ہی ہے جس میں سارے اعمال کا انجام سامنے آئے گا۔ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں اس کا نتیجہ اسی دنیا میں جا کے ظاہر ہونا ہے۔ کتنے خلوص سے کیا، کتنا خدا کے لیے کیا، کتنا دنیا کے لیے کیا، یہ سب جا کے قبر میں واضح ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس محفل کے صدقے، اس مقام کے صدقے ہمیں آخرت کو آبادہ اور تیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ منقبت کے لیے سید موسیٰ کاظم آئیں گے، منقبت پڑھیں گے چند منٹس کے لیے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ پریزنٹیشن ہم پیش کریں گے آپ کی خدمت میں۔ خدا خود ناز فرمائے، امامت ایسی ہوتی ہے اور نہیں ہوتا بشر کہنے سے طیب و طاہر، نہیں ہوتا بشر کہنے سے طیب و طاہر، گواہ جس پر ہو خود قرآن طہارت ایسی ہوتی ہے، گواہ جس پر ہو خود قرآن طہارت ایسی ہوتی ہے۔ اور ہوا کریں شعبان کی 15ویں شب میں پاکیزہ، ہوا کرے شعبان کی 15ویں شب میں پاکیزہ، گناہ گاروں پر قدرت کی عنایت ایسی ہوتی ہے، گناہ گاروں پر قدرت کی عنایت ایسی ہوتی ہے۔ اور پسے پردہ بھی رہ کر وہ بچاتے ہیں ہمیں شر سے، پسے پردہ بھی رہ کر وہ بچاتے ہیں ہمیں شر سے، میرے آقا کی جانب سے حفاظت ایسی ہوتی ہے، میرے آقا کی جانب سے حفاظت ایسی ہوتی ہے۔ اور گزرتی ہے جو غیبت میں دلوں پہ عشق حجت میں، گزرتی ہے جو غیبت میں دلوں پہ عشق حجت میں، قیامت سے بہت پہلے قیامت ایسی ہوتی ہے، قیامت سے بہت پہلے قیامت ایسی ہوتی ہے۔
اور کھچے چلے آتے ہیں پروانے سر مجلس سر محفل، کھچے چلے آتے ہیں پروانے سر مجلس سر محفل، امام حق کی جانب سے اجازت ایسی ہوتی ہے، امام حق کی جانب سے اجازت ایسی ہوتی ہے، اور عنایت تجھ پہ ہے موسیٰ شرف ہے مجتبیٰ تیرا، عنایت تجھ پہ ہے موسیٰ شرف ہے مجتبیٰ تیرا، ثنا اور وہ بھی قائم کی سعادت ایسی ہوتی ہے، ثنا اور وہ بھی قائم کی سعادت ایسی ہوتی ہے، بر محمد و آل محمد صلوات۔ میں یہ بات کہہ سکتا ہوں اپنے باقی احباب سے کہ جتنی مشقت اور جتنی تندہی، جتنے خلوص اور ڈیڈیکیشن سے انہوں نے کام کیا، میں ایک جملہ یہ کہتا ہوں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ بہت سے پردے رکھتا ہے اور ہمیں آگے کا معلوم نہیں ہوتا، یہ بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ یہ پروجیکٹ اتنا مشکل تھا، ہمیں آئیڈیا نہیں تھا، اور اگر پہلے سے پتہ ہوتا تو نہ جانے ہم میں سے کتنے لوگ جو ہے وہ جی چھوڑ جاتے، لیکن اللہ ساتھ ساتھ مدد کرتا ہے، اور زمینوں کی خریداری اور زمینوں کا انتقال، اس کے فرد اور لٹھے اور رجسٹریشن اور پتہ نہیں کیا کیا، یہ تو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، اور اس کے بعد پھر جس طرح سے جن مراحل سے گزرا، میں جو ہماری ٹیم ہے اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، لیکن آپ ایسے مومنین کی مکمل حمایت اور حوصلہ افزائی اور روحانی، مالی، بدنی ہر قسم کی معاونت تھی جس سے یہاں پر یہ پروجیکٹ پہنچا ہے۔ یہ اگلی سلائیڈ ذرا لائیے جی۔ اس کا پس منظر کہ بہت سارے لوگ یہ بات کرتے تھے کہ اسلام آباد پنڈی اب بہت پھیل گئے ہیں، اور پنڈی میں تو یہ حالت ہے کہ اب قبر بھی نہیں ملتی، تو آپ جانتے ہیں کہ پچھلے شاید 10 سال سے، لیکن 4-5 سال سے تو اسلام پنڈی میں بہت مسئلہ تھا، اور اسلام آباد میں بھی اب جو قبرستان ہے وہ تو کہیں سنگجانی کے پاس ہی ہے، جو سی ڈی اے ہے، اور بلو ایریا سے دیکھیں تو شاید دونوں کا فاصلہ برابر بنتا ہو، اور سب سے بڑی بات یہ کہ کوئی ایسا قبرستان نہیں تھا کہ جہاں ماحول اپنا ہو، اور یہاں پر جب ہم آئیں تو اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات ہمیں جگہ جگہ نظر آئیں، اور انشاءاللہ جیسے باقی جگہ کراچی، لاہور میں ہے کہ دعائے کمیل ہو رہی ہو، کہیں حدیث قصہ ہو رہی ہو، کہیں تلاوت ہو رہی ہو، کہیں اجتماعی اعمال اور تلاوت اور ایصال ثواب کا سلسلہ ہو، تو پھر یہ ایک ٹیم، اللہ تعالیٰ ہی ظاہر ہے کام کرواتے ہیں، ان میں کوہیجن پیدا ہوئی، آگے میں بتاؤں گا، اور اس نے پھر یہ سوچا، اور ہم شاید کوئی 1 سال تو پلاننگ کرتے رہے، ایک آرگنائزڈ قبرستان ہو جس میں قبریں بھی آرگنائزڈ ہوں، اس کا سسٹم آرگنائزڈ ہو، غسل، تجہیز و تکفین اور کفن و دفن یہ سب منظم طریقے سے ہو، ریلیجیس اسپرچول ایٹماسفیئر ہو جیسے میں نے ذکر کیا۔ جی آگے اس کے بعد اس کی پیٹرنیج جابر بن یان ٹرسٹ ہے، جو شیخ محسن نجفی صاحب کی سرپرستی میں بلا مبالغہ ہزاروں پروجیکٹس اس ٹرسٹ کے تحت ہونے ہیں، تو اس ٹیم نے جو پہلے انڈیپینڈنٹ تھی، پھر یہ خیال کیا کہ پیٹرنیج جو ہے وہ جابر بن یان ٹرسٹ کی لی جائے، کیونکہ ایک بہت بڑی شخصیت کے زیر سرپرستی ایک بہت منظم ٹرسٹ ہے، تو پھر جو بھی زمین وغیرہ آگے میں بتاؤں گا وہ لی گئی، وہ سب اس ٹرسٹ کے نام پر ٹرانسفر ہوئی ہے، یعنی یہ کسی ذاتی شخص یا کسی کمیٹی کے نام نہیں ہے، یہ جابر بن یان ٹرسٹ کے نام ہے۔ مینجمنٹ میں پروفیشنل لوگ ہیں، کنسلٹنٹس ہیں، بزنس مین، بینکرز۔ ہم نے کراچی اور لاہور کے جو بہترین قبرستان ہیں، وادی حسین، وادی زینب، لاہور کا فردوسیہ، ان کے سسٹمز خود جا کے وہاں پر اسٹڈی کیے اور دیکھے، اور ان سے جو اچھی باتیں تھیں ہم نے عرض کی۔ یہ وہ علماء ہیں کہ جن کی ہم نے سرپرستی حاصل کی، شیخ محسن نجفی، مرحوم مغفور،
حضرت علامہ شیخ محسن نجفی کی شخصیت تعارف کی محتاج نہیں. جب ہم ان کے پاس گئے کمال شفقت سے انہوں نے ہماری سرپرستی کی اور بے انتہا خوش ہوتے تھے جب ہم جاتے تھے اور بہت حوصلہ افزائی کرتے تھے اور ہمیں مال امام کا اجازہ بھی انہوں نے دیا. اور ویسے تو آغا خامنائی اور آغا سستانی دیگر مراجع کے اجازے کے ذریعے ہم نے رقوم خرچ کی. آغا شیخ انور علی نجفی جو آپ وکیل مطلق ہیں طلحہ سستانی کے ابھی مجھے امید ہے انشاءاللہ جلد ہی وہ تشریف لے آئیں گے. جابر بن ریحان ٹرسٹ کے بھی وہ پیٹرن ہیں اور اس قبرستان کے لیے بھی. اور آغا شیخ محمد شفا نجفی صاحب یہ بھی ہماری پیٹرن ٹیم کے ممبر ہیں اور ان کی سرپرستی ہمیں حاصل ہے. یہ مینلی 5 لوگ ہیں جو آخرکار اکٹھے ہوئے اور پھر انہوں نے بیڑا اٹھایا اس بڑے کام کا. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی اہل بیت علیہ السلام کے وسیلے سے یہ سب کچھ ہوا. ورنہ کام ہم نے جیسے بتایا کہ واقعاً کافی بڑا کام تھا لیکن اللہ اپنے بندوں سے کام لے لیتا ہے. جی آگے اچیومنٹ زمین لینا اور زمین اتنی زیادہ لینا 200 کنال اور پھر اس کے میں نے بتا چکا ہوں میں کہ اس کے فرد لٹھے انتقال رجسٹری ایک بہت بڑا کام تھا اور وہ انجام پایا. 200 کنال جگہ ہے ہمارے پاس اور خیال یہی ہے کہ اگلے 25-30 سال 50 سال لیکن 25-30 سال کے لیے تو کافی ہوگی. اب تک اس پروجیکٹ پہ 150 ملین 15 کروڑ روپے خرچ ہو چکے ہیں اور اس میں کوئی فورن ایڈ شامل نہیں ہے. سب یہی مقامی سے مراد پاکستان اور اسلام آباد اور یہاں کے لوگوں سے ہوئے. تو ابھی تک جس کا ایک پائی کا حساب ہمارے پاس موجود ہے. ہماری ٹیم میں شفقت نقوی صاحب شامل ہیں جو ملک کے معروف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں. ان کی تو اسپیشلٹی ہی یہ ہے. تو یہ رقم کے حوالے سے اور اکاؤنٹنگ کے حوالے سے ریکارڈ کے حوالے سے بہت سینسٹیو ہیں اور کبھی بھی کوئی بھی ہماری جو یہ اکاؤنٹنگ سسٹم کو دیکھ سکتا ہے. جی آگے باؤنڈری وال بن چکی ہے. 200 کنال جگہ پہ باؤنڈری وال ہی بنانا ایک بہت بڑا ٹاسک تھا اور اس میں پھر آپ دیکھتے ہیں کہ زمینوں کا کام ایسا ہوتا ہے کہ پھر بہت سارے لوگ آتے ہیں. کچھ کہتے ہیں ہمارے دادا کی زمین ہے, ایسے بھی آتے ہوئے کہتے ہیں پڑدادا کی زمین ہے. تو اب ایسے بھی واقعات ہوئے لیکن اللہ بس از غیب ہماری مدد کرتا رہا. باؤنڈری وال بن گئی. مین گیٹ لگ چکے ہیں. آپ ایک گیٹ سے تو تشریف لائے ہیں. مین پاتھ یہ تو بالکل یہ جو آپ دیکھیں یہ جو ٹیلا آپ کو نظر آ رہا ہے اس سے 3 ٹائمز اونچی ٹیلے تھے یہاں پر سارے ادھر پیچھے. ان سب کو ڈیولپ کیا گیا ہے اور یہ جو پلین اس وقت آپ کو زمین نظر آ رہی ہے اس پہ بہت بہت محنت ہوئی ہے. اس کے بعد روڈ کا تو سوال ہی نہیں تھا لیکن ہم نے ایک پاتھ وے بنا دی ہے اور اس کو انشاءاللہ پکا کروائیں گے اور ہماری زمین اب ظاہر ہے باؤنڈری کے اندر ہے. جی آگے سائن بورڈ لگ چکے ہیں. آپ دیکھ لیجئے SOPs ہم نے لگا دی ہیں یعنی ویل پریپیئرڈ ہیں ہم الحمدللہ ہماری ٹیم. اور SOPs ہیں, انفارمیٹیو بورڈز ہیں. ماسٹر پلان ادھر بھی آئے گا, ادھر ماسٹر پلان لگا ہوا ہے. ہماری پوری زمین کا ایک ماسٹر پلان باقاعدہ تجربہ کار کوالیفائڈ ٹاؤن پلانر سے ہماری ٹیم نے کروایا ہے اور اس میں قبروں کی چوڑائی لمبائی کتنی قبریں ہوں گی کتنے بلاکس ہوں گے وہ سب کافی بڑی اس میں وہاں پر لگا ہوا ہے. جاتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں. جی باؤنڈری وال تو ہو گئی. جنازہ کا جہاں پر آپ اس وقت ہیں ہماری ٹیم کی میرا جی چاہ رہا ہے میں کئی نام لوں لیکن پھر کہتا ہوں ٹیم میں کہہ دوں تاکہ ایک کوئی اس طرح کی سچویشن نہ ہو کہ شاید یہ کام جو ہے یہ کوئی ذاتی اس کے لیے ہوا ہے. لیکن واقعاً جو ہماری ٹیم کے لوگ ہیں انہوں نے بہت ہی محنت کی اور یہ جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں میں نے جیسے کل یا پرسوں اعلان میں بھی کہا تھا الصادق میں کہ ایسی جنازہ گاہ اتنی فنیشنگ کے ساتھ ابھی شاید اسلام آباد پنڈی میں نہ ہو. 1000 تقریباً انشاءاللہ لوگ یہاں پر نماز جنازہ ادا کر سکتے ہیں. اب ہمارا ہے کہ جو امیجیٹ ٹاسکس ہیں جو ہو چکا وہ تو ہو چکا آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت. یہ ہم نے ایک روڈ بنانی ہے ابھی 1 کلومیٹر کی جہاں سے آپ آئے ہیں پکی روڈ. یہ وہ پیکیجز ہیں جو ہم
آفر کر رہے ہیں, بتا رہے ہیں کہ یہ ہمیں ہمارے جو بالکل ابھی فیوچر کے پلانز ہیں, 2 واٹر بور ہم نے کروانے ہیں, ابھی 1-2 واٹر بور ہم نے کرایا تھا جو خشک بھی ہو گیا, سولر سسٹم ہم نے لگوانا ہے, مقصل اور مورچری ہم نے بنوانی ہے, اور شاید سب سے پہلا کام یہی ہو کہ اب مقصل اور مورچری یہاں پر بنے گی. جی آگے لینڈسکیپنگ, لینڈ پلین تو ہو گئی ہے, اس کی ڈیولپمنٹ کے پلان بھی بن گیا ہے, لیکن ابھی بہت ساری لینڈ اسکیپنگ کرنی ہے. الیکٹرسٹی کنیکشن اور ٹرانسفارمر, ابھی اس کا تو لیٹسٹ مجھے شبر صاحب خرچہ بتا رہے تھے کہ ٹرانسفارمر لگانا ہے تو شاید 18 لاکھ ہے, سمپل کنیکشن 4-5 لاکھ کا. تو میں نے کہا نہیں, ہم انشاءاللہ یہ آفر کریں گے پیکیج کے طور پہ, تو یہ ہمیں اتنی اماؤنٹ جلدی مل جائے گی کہ ہم ٹرانسفارمر ہی لگوائیں. جی آگے سولر لائٹس, ساؤنڈ سسٹم, ڈیولپمنٹ آف 2 انیشیل بلاکس, ایمبولینس اور ٹرانسپورٹ یہاں کے لیے, یہ ہمارے فیوچر پلان ہے. جی آگے جو اندازہ ہم نے لگایا ہے کہ 40 ملین یعنی 4 کروڑ ہمیں چاہیے, اور تو جہاں 15 کروڑ ہوا ہے وہاں یہ بھی انشاءاللہ ہو جائے گا, یہ تو کوئی اماؤنٹ زیادہ نہیں لگتی. اچھا یہ دیکھیں انیشیلی یہ بالکل یہ پہاڑ کے بالکل تودے اس طرف اس کو کرتے رہے, ہم آگے جلدی چلتے جائیں. جی یہ بس پکٹوریل ٹور ہے. جی اور آگے آئیے. جی 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 یہ ڈیولپمنٹ کے ڈفرینٹ فیزز آپ کو دکھا رہے ہیں. جی جی آگے یعنی پہلے جگہ بالکل آگے. جی اور آگے چلتے جائیے. جی اب یہ لیٹسٹ جہاں پر آپ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں یہ وہ جگہ ہے. آگے جی یہ وقف نامہ جو اس پوری زمین کا جابر بن حیان ٹرسٹ کے نام ہے. جی آگے یہ ماسٹر پلان ہے جس میں باقاعدہ ہر بلاک میں کتنی قبریں بنیں گی, اے بلاک, بی بلاک, اس کے بعد اس طرف سی ڈی بلاک بھی ہیں, اور یہ پورا ٹاؤن پلاننگ کے ذریعے نقشہ, درمیان میں پاتھ ویز بھی ہیں, بلکہ گاڑی کے چلنے کی بھی جگہ ہے کچھ بڑے بلاکس کے درمیان. جی آگے ہاؤ ٹو جوائن اس بائی اسپانسرنگ اوور پیکیجز, جو میں نے ابھی کہا, جیسے ٹرانسفارمر ہمیں چاہیے 18 لاکھ کا خرچہ ہے, روڈ جو یہاں سے ہے اس پہ بھی شاید اتنا ہی ہو, اس کے علاوہ جتنے میں نے پیکیجز, مقصل ہے, اس کے علاوہ بلاکس کی ڈیولپمنٹ ہے, اور تو وہ ہمیں انشاءاللہ چاہیے ہوں گے. ڈونیشن کے ذریعے بھی مال امام کی تو اجازت ہے ہی تمام مراجع کی, اور یہ ہم نے بھی 50,000 ایک قبر کا ہدیہ رکھا ہے, جو کہ شاید اس سے کچھ زیادہ ہی آئے, 50 سے زیادہ ہی آئے گا, لیکن ہم نے 50,000, اب اس میں بہت سارے نہیں دے سکتے, تو پھر یہ ایک فنڈ ہم نے قائم کرنا ہے کہ جو ڈیزرونگ ہے, جو پیسے نہیں دے سکتے, جو 10 دے یا 20 دے. میں نے ہمیں الصادق میں اس کا, کیونکہ ہمارا الصادق میں بہت منظم کام ہے اس کا مقصل کا, تو ہم نے دیکھا ہے کہ اس معاملے میں سب بہت کلیئر ہوتے ہیں. وہاں پر جو ہم نے رکھا ہے اس کا جو جتنا دے سکتا ہے ایمانداری سے دیتا ہے, اور بہت سارے ویسے زیادہ دے جاتے ہیں, تو اس میں کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں ہوتا, اور مجھے امید ہے انشاءاللہ یہ فنڈ بھی اتنا ہو جائے گا کہ جو ڈیزرونگ ہوں گے انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. جی آگے ہیومن ریسورس, اب دیکھیے یہاں پر ہمیں ایک مینیجر ہم رکھیں گے, مینیجر کم سپروائزر کہہ لیں, گورکن ہوں گے, 1-2 چوکیدار ہوں گے. تو یہ اگر 5-7 کا ابھی انیشیلی ہم سٹاف رکھیں تو ان کی تنخواہیں ہمیں اسپانسر, اور ہم کوشش کریں گے کہ جو مومنین ہیں وہ ایک کسی ملازم کی تنخواہ ڈونیٹ کریں یا کسی فنڈ میں کریں, تو یہ بھی ایک طریقہ ہوگا. جی جی تو تھینک یو ویری مچ. میں نے کوشش کی مختصر انداز میں اس پورے سفر کو بیان کیا جائے. اب اس سفر میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کا ہمیں شکریہ ادا کرنا ہے, تو ہماری ٹیم کے بہت ہی ڈیڈیکیٹڈ ورکر, اور اس پروجیکٹ کو بالکل اپنی زندگی کا ہدف جنہوں نے بنا لیا ہے, شبر نقوی صاحب, میں گزارش کروں گا وہ تشریف لے آئیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ تمام حضرات کا انتہائی تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ آئے, اور جو ہماری ٹیم نے یہ کاوشوں سے بڑا ٹائم لگا کے اور ماشاءاللہ اپنے وقت کے امام کی مدد سے
یہ جو اس پروجیکٹ کو پائے تکمیل تک پہنچایا، بلکہ بس پہنچا رہے ہیں. تو ظاہر ہے آپ لوگ کے آنے کی وجہ سے ہماری حوصلہ افزائی ہے، اور انشاءاللہ ہمارا یہ پلان یہ ہے کہ جس سے نارملی تو یہ دیکھنا زندہ لوگوں کے لیے کالونیاں بنائی جاتی ہیں، تو اس طرف توجہ کمی ہے. تو ہم انشاءاللہ یہ جو شہر خاموشہ کا آ جاتا ہے نا، اس کو ہم نے روشنی کو شہر بنائیں گے. تلاوت قرآن پاک سے، زیارت عاشور سے، اور دمائے کمیل، اور اس طرح جس طرح کہ ایران میں ماشاءاللہ ہوتے ہو، اسی طرح آپ کو بالکل یہ یعنی آپ کو عام قبرستانوں سے ہٹ کے نظر آئے گا. اور جو جاتے ہیں ظاہر اس آگے اس تو وہ ان کو تو ظاہر لوگوں کو ماشاءاللہ چاہیے ہوتا ہے، یہی ان کی خوراک ہے اور یہی ان کے لیے ہے زیارت عاشور. اور وہ تو انشاءاللہ ہمارا پلان یہی ہے کہ بڑی اسٹیٹ آف دی آرٹ یہ بنیں گی، قبریں آن لائن ہوں گی، تاکہ کوئی کسی کا کوئی بیٹا بھائی وغیرہ جہاں جس ملک میں ہو تو بس جسٹ کلک کریں، قبر سامنے آئے اور وہ پڑھیں. آئیڈیا تھا، اور اس آئیڈیا کو ہم نے بس وہ کرتے کرتے یہ نام رکھا جو بہشت زہرا. ظاہر اس پاک بی بی کا ہی کرم ہے کہ اتنے مسائل. ظاہر آپ کو پتہ ہے آج کل آپ ایک کنال جگہ کہیں لیں تو آپ کو وہ آپ نہیں کر سکتے آپ اس کو، اور یہ اتنی جگہ اور اس کو بڑے مسائل آئے. اور اس میں ظاہر ہے وہ میرے سلیم صاحب میرے ہیں کولیگ بھی، اور ارشد مرزا صاحب لوکل ادھر بندہ کے ہیں، ان کی انتھک کوششوں سے اور کتنی مشکل سے، اور ہمیں پتہ ہے کہ راتیں لگائیں، دن لگائے، اور ایک کنال ہم نے ریلیز وہ قبضہ کیا، جگہ پہ کچھ خریدی، کچھ کیا مسائل آئے. بھارت صرف پاک بی بی اور اپنے وقت کے امام کی مدد سے یہ ساری چیزیں ہو گئیں. پھر ماشاءاللہ اس کے بعد ظاہر یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اپنے رضا حمانی صاحب اور ہمارکی والے جو ہمارے ظاہر ایک ٹیم ممبر ہیں ہم آپس میں، اور ان کی کاوشوں سے یہ جو جناز کا اور یہ جتنا اور بڑا شارٹیسٹ ٹائم میں رات دن لگا کے انہوں نے یہ سارا وہ تیار کرایا. پھر ہمارے عباس صاحب ہیں، آج رات کو وہ کمپلیٹ کروا کے گئے ہیں. یہ جتنے بورڈ لگے ہوئے ہیں سارے، تو میں آپ سب لوگوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کی ٹیم کو مبارک دیتا ہوں جنہوں نے اتنی بڑی کاوش کے ساتھ یہ سارا کام کیا. میں صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیونکہ پنڈی اسلام آباد یہ جگہ دور ہیں، تو ان میں سے آپ نے یہ بتا دیجیے کہ آپ کی پریزنٹیشن کے اندر ذکر نہیں تھا ٹرانسپورٹ کے لیے ان لوگوں کے لیے جن کے پاس اس قسم کے وسائل نہیں ہیں اور مومن ہیں، آپ کے پاس آپ کو کال کرتے ہیں، قبر بھی جہاں پہ دیتے ہیں، اور پھر آپ ان کو ٹرانسپورٹ اور باقی کیا ایڈمنسٹریٹو ہیلپ دیں گے، کیونکہ مجھے یہاں پہ پریزنٹیشن میں سوال کا جواب جو بھی آپ صاحب نے کیا ہے واقعی بہت اہم سوال ہے. تو اگر کوئی ایسا غریب شخص ہوگا جو کہ افورڈ نہ کر سکے تو اس کے لیے ہم اسپیشل ٹرانسپورٹ ہمارے پاس صدقات میں جو فنڈ میں قائم کر رہے ہیں انشاءاللہ اس کو ادھر سے کرتے ہیں. بہت شکریہ. کوئی سوال کرے گا تو سوال کریں. اظہر بھائی آپ کی ٹیم کو بہت مبارکباد ہو. میرا یہ سوال تھا کہ مطلب اپنی انفارمیشن کے لیے کہ قریب ہماری کمیونٹی کتنی ہے، کوئی ایسے پروجیکٹ کیا فیوچر میں ہمارا ارادہ ہے کہ جس کو ہم کنیکٹ کر سکیں، جیسے کوئی یہاں جیسے رنگ روڈ ہے یا کوئی ہاؤسنگ کے یا کوئی ایگریکلچر کے پروجیکٹ ہوں جو اس سے کنیکٹ ہوں تاکہ یہاں ہماری آبادی بھی بڑھ سکے. فیوچر میں کوئی ایسا پلان ہے؟ ویسے تو دیکھیں رنگ روڈ ابھی آپ گزرے ہوں گے، رنگ روڈ آئی تھنک ادھر سے نا کچھ تقریباً یعنی 14 کلومیٹر ہے ادھر سے، اور جب رنگ روڈ بنے گا تو ڈیفینیٹلی یہ روڈ اور امپروو ہوں گے. اور ساتھ ہی آبادیاں آگے ایک سادات کی آبادی ہے، کچھ سائٹ پہ ہیں سے اب چونکہ ہمیں اندازہ نہیں ہے کیونکہ کہاں ہوئے، تو ایسے جو لوگوں کے آج بلکہ میں نے کچھ لوگوں کے ادھر آگے سادات کی آبادی، ان سے ایک مولانا صاحب بھی ہیں، ان کو ہی مدعو کیا تھا لیکن وہ کسی اور جگہ پہ تھے وہ آ نہیں پا رہے. لیکن یہ کہ ایسا ہمیں پتہ چلے گا کہ ادھر ہیں سی آبادیاں لیکن بالکل امیجیٹ قریب نہیں ہے. ایک دو کا کوئی ایسے ڈیفینیٹلی وہ مومنین ہیں، جیسے مجھے پتہ چلا ڈھوک بدال میں شاید کوئی یہ کل ہی پتہ چلا کہ کوئی سادات ہے لیکن ان کے ساتھ رابطہ نہیں ہے ابھی ہمارا. میرا خیال ہے جب یہاں ایکٹیویٹیز ہوں گی تو لوگوں کو خود معلوم ہوگا. اب جیسے جب ہم نے یہاں آج کا پلان کیا تھا تو ہمارا نہیں خیال تھا اتنے مومنین اکٹھے ہو جائیں گے کیونکہ بہت دور ہے جگہ. تو جب ایکٹیویٹیز ہوں گی تو انشاءاللہ کمیونٹیز خود بھی وہ کنیکٹ ہوتی چلی جاتی ہیں.
سر ماشاءاللہ تمام حضرات جنہوں نے سوال کیے، یہ سجیشنز دیں، انہوں نے آپ کو مبارکباد دی، لیکن میں یہ کہوں گا کہ شہزادی آپ لوگوں کی اس کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کریں اور اس کا اجر عظیم آپ لوگوں کو عطا فرمائیں۔ سر میرا ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ بیسکلی بدقسمتی سے ہم لوگ ریچولز میں زیادہ پھنسے ہوئے ہیں، تو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے گھر سے فائنلی جنازہ ان کے گھر سے اٹھے، اور آخر میں لیڈیز میں ہوتا ہے وہاں سے آپ اٹھا کے لاتے ہیں، تو یہ اتنی دور جگہ ہے، کیا کوئی یہ پاسبلٹی ہے؟ چونکہ بیسکلی یہ شبر صاحب سے میں سوال کر رہا ہوں اور ان کو ایک سجیشن دے رہا ہوں کہ اس کا کوئی بیریا کہ جو ادھر قبرستان میں فیسلٹیز ہیں ان کے ساتھ کوئی ایسا رابطہ ہو جائے کہ ادھر جنازہ تیار ہو کے پھر وہاں سے ایک ہی دفعہ آئے اور صرف دفن کے لیے آئے گھر سے اٹھ کے، تو بیریا 7 اور 8 میں کوئی ایسا بندوبست ہو جائے۔ ادھر 1 اور 6 کی طرف تو وہ ہے نہیں سر، وہ تو ہے ختیجۃ الکبریٰ، لیکن جب 7 8 سے آپ ادھر لے کے جاتے ہیں اور باڈی واپس لے کے آتے ہیں تو آپ کا تقریباً 12 سے 15 ہزار روپیہ صرف ایمبولینس والا لے لیتا ہے۔ تو اگر یہی فیسلٹی ہمیں بیریا 7 8 میں بھی اویلیبل ہو جائے اور اس کے ساتھ کوارڈینیٹ ہو جائے تو ادھر غسل کر کے پھر گھر سے جنازہ اٹھ سکتا ہے۔ ویسے بیریا ٹاؤن میں اگر کوئی ریزیڈنٹ ہے اور اس طرح کوئی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ڈیفینیٹلی وہ ہماری 7 8 والی وہ ایمبولینس اویلیبل ہوتی ہے، اور ادھر سے بھی وہ کار چوک والی ایمبولینس اویلیبل ہوتی ہے، جہاں بھی جائیں آپ، ایون کہ وہ میں ارینج کر لوں گا، اگر ادھر کو ڈیڈ باڈی آتی تو ڈیفینیٹلی وہ آئے گی، ایمبولینس آئے گی۔ اور رہا مسئلہ وہ جو غسل وغیرہ کا، وہ میں کوشش کرتا ہوں، آپ نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، تو انشاءاللہ جیسے ٹائم ملتا ہے تو وہ جو قبرستان ہے نا وہاں ہم کوئی ایسا کرتے ہیں کہ تاکہ اہل سنت کا بھی ہو جائے اور ہمارا بھی ہو جائے، جوائنٹلی ادھر ہی غسل کا انتظام کر لیں۔ ہاں والنٹیئرز ہیں تو انشاءاللہ وہ کر لیں گے ادھر، کوئی اتنا بڑا اس میں کوئی ہے بھی نہیں ادھر، چونکہ وہ قبرستان میں ظاہر ڈیفینیٹلی کوئی نہ کمرہ اویلیبل ہوگا، وہ کر لیں گے آپ انشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو اظہر بھائی اور آپ کی تمام ٹیم کو بہت مبارک ہو کہ خدا نے یہ سعادت آپ بہترین انسانوں کے ذریعے سے انجام قرار پر دلوائی ہے۔ 2 سجیشن ہے، ایک سجیشن یہ ہے کہ جیسے بعض مومنین پوچھ رہے تھے کہ اگر قبرستان کو وزٹ کرنا ہے، اپنے مرحومین کے لیے دعا وغیرہ کے لیے آنا ہے، اگر کوئی ایک ڈے منتھ کا مخصوص کر دیا جائے اور اس میں اگر کوئی بس سروس ارینج کر لی جائے اور تمام پہ اخراجات ڈال دیے جائیں تو یہ ممکن ہوگا۔ دوسری سجیشن یہ ہے کہ کیونکہ ادھر آپ فیوچر کے اندر سیکریٹریٹ بنانے جا رہے ہیں، سیکریٹریٹ کے لیے اگر ممکن ہو تو جیسے ایک قسم کے آپ ڈونرز اٹیچ کر لیتے ہو منتھلی بیسس پہ اگر وہ دیں تو یوں گریجولی آپ کا جو برڈنائزڈ ہو رہا ہے یہ سسٹم، آپ کا ایک قسم کا آپ نے ڈیولپمنٹ کرنی ہے، کچھ پروجیکٹس ہوں گے، اس کے ساتھ ساتھ یہ سیکریٹریٹ کے اخراجات کو تھوڑا علیحدہ کر لیں تو فیزیبل ہو جائے گا، چیزیں انجام پانے لگ جائیں گی اور امور ہونے لگ جائیں گے۔ یہ 2 سجیشن تھے۔ آپ جیسے آپ دوسری سجیشن اظہر بھائی، دوسری سجیشن یہ تھی کہ آپ ادھر فیوچر میں سیکریٹریٹ بنانا چاہ رہے ہیں، سیکریٹریٹ کے رننگ ایکسپنسز کے لیے بعض ڈونرز کو رننگ ایکسپنسز کے لیے مستقلاً کیونکہ چاہیے ہوں گے نا، ان کو ایک مستقلاً ڈونرز لیں منتھلی بیسس کے اوپر، ٹھیک ہے؟ اگر ہے پلان میں HR والے پیکج میں، ٹھیک ہے، تھینک یو۔ ہم ظاہر پہلے تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اس کو آباد کرنے کی کوشش کریں نا، ہم ابھی تو ظاہر 2 تدفین ہوئی ہیں تاکہ، اور خصوصاً میری ریکویسٹ یہی ہوگی اللہ تعالیٰ آپ سب کو حفظ و امان میں رکھے اور طول عمر عطا کرے، لیکن وہ ان کے مراد یقیناً خیر وہ تو ہے کہ یہاں پر ہم جیسے ابھی یہ ظہیر صاحب نے سجیشن دیا ہے کہ مہینے میں ایک دفعہ دعائے کمیل، حدیث قصہ یا مجلس کی جائے، اور میرا خیال ہے یہ بہت اچھی تجویز ہے ظہیر صاحب کی، اس کو ہماری ٹیم کو فوری طور پر یہ جگہ آباد جب بھی ہو لیکن اس طریقے سے آباد کرنا چاہیے کہ مہینے میں ایک تقریب یہاں پر کی جائے، یہ بڑی اچھی سجیشن ہے۔ آمین انشاءاللہ۔ اس پہ میری ایک سجیشن ہے کہ ابھی یہاں آبادی ہو گئی، سڑک بن گئی، تو یہاں کی زمین کی قیمت بہت بڑھے گی، اور آپ ماشاءاللہ عباس اور نجمی اور اظہر جیسے مخلص لوگ موجود ہیں تو ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور ابھی سے یہ ان کے سراؤنڈنگ میں جو زمین ہے اس کے ساتھ اٹیچ
ابھی سے خرید لینی چاہیے آہستہ آہستہ گریجولی، کیونکہ ابھی قیمت کم ہے اور پھر یہ قیمت بہت بڑھ جائے گی اور اویلیبل بھی نہیں ہوگی زمین۔ مولا آپ کو زندہ سلامت رکھے تاکہ شیعوں کی خدمت کر سکے۔ جی سر، آپ کے بالکل سجیشن بھی ٹھیک ہے اور آپ کی کنسرن بھی ٹھیک ہے۔ وجہ ہے کہ جیسے جیسے یہ رنگ روڈ بن رہا ہے، ایک میں چھوٹی سی اور بات بتاؤں، جو کراچی کے لوگ ہیں، مثلا اپنے ادھر رضا بھائی ہیں، تو کراچی میں سنا ہے کہ جب وادی حسین بنی تھی تو اس وقت وہ بہت دور تھی، لوگ کہتے تھے ادھر کون جائے گا، لیکن ابھی آپ دیکھیں، یعنی میں خیال شاید 80s میں بھی نہیں، 82 میں 83 میں، اور آپ دیکھیں کہ بیریئر ٹاؤن، ڈی ایچ اے سٹی وہ کدھر ہے، اور اب پورے کراچی کی خواہش ہوتی ہے کہ وادی حسین میں جائے، کتنا بات۔ تو انشاءاللہ آپ یہ وادی حسین سے میرا خیال ہے کہ جلدی انشاءاللہ یہ جیسے رنگ روڈ بنے گا، ظاہر ریلیٹڈ روڈز بنیں گے، ادھر سے وہ ہائی وے وہ کھاریاں اور وہ بن رہا ہے وہ، تو یہ ٹی چوک آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹی چوک بڑا اس کو نا یہ اوور ہیڈ بنائیں گے یا وٹ ایور، بہت قریب ہو جائے گی یہ جگہ، اور جو آبادیاں ڈی ایچ اے اور بیریئر ٹاؤن اور یہ آبادی ادھر آ رہی ہیں، اور بائی دا وے اسی طرح واقعی پرائسز نہ بڑھتی جا رہی ہیں اس طرح۔ تو اگر کوئی مومنین اگر لینا چاہیں تو ابھی تو سراؤنڈنگ میں اویلیبل ہے، بلکہ ہم تو کوشش کر رہے تھے کہ کوئی ایسی کمیونٹی دو، ہم نے وہ اپروچ بھی کیا کہ یہ جو آگے والی جگہ ہم لے لیں اور قبرستان کا حصہ بن جائے، بے شک وہ اپنی کمیونٹی کے لیے مختص کر دیں۔ تو اس طرح مومنین اگر کوئی لینا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں رابطہ ہم سے نا، کیونکہ زمین سراؤنڈنگ میں اور ادھر کو لینا چاہیں تو۔ تجویز میری شاید ابتدا میں تھوڑی سی عجیب لگے گی، لیکن یہ پریکٹیکل ہے، ایران میں بھی ہے، کراچی میں بھی ہے، کہ قبریں جو ہیں فلور والی بنائی جاتی ہیں، یعنی اگر کچھ فیملی لوگ اکٹھی ایک ہی قبر میں اپنے میتوں کو رکھنا چاہتے ہیں، ہمارے رائج نہیں ہے تو تھوڑا سا اس لیے عجیب لگے گا، لیکن اس کو اوپر نیچے جو قبریں شرعاً بھی اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس طرح ہم دنیا میں لڑتے ہیں قبر میں بھی جا کے، تو ایسا تو کوئی سین نہیں ہے وہاں پہ، اللہ کا نظام ہے اور کوئی مکسنگ بھی نہیں ہوتی وہاں پہ، سب کا حساب الگ الگ ہوتا ہے۔ تو وادی السلام میں بھی ہے، دیگر جگہوں پہ بھی ہے، تو میری یہ تجویز ہے کہ اس کو بھی زیر غور رکھا جائے۔ خداوند کریم آپ کے توفیقات میں اضافہ۔ کراچی میں کراچی میں جو ہے وادی زینب جو بنا ہے اس میں جو ہے اسی طرح کا جی جس طرح بتا رہے وادی زینب میں بھی ہے، تو یہاں پر بھی یہ ہو سکتا ہے اس کو، اور خصوصاً جو دعاؤں کے پروگرام کی بات ہوئی ہے، ہم نے وادی حسین میں وہاں دیکھا ہے بہت آباد ہوتا ہے، اور اس کو جتنا عملی کیا جائے بہت بہتر ہے۔ خداوند کریم سب مومنان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ الہی آمین۔ اس کا اگر یہاں رواج ہو جائے جس میں شرعی طور پر اجازت ہے، تو یہ تو قبرستان پھر 50 سال سے زیادہ کے لیے بھی کافی ہوگا یہ جو جگہ ہے۔ اور اگر یہ ظاہر واقعی فیوچر دیکھیں تو زمینیں کہاں اتنی مہنگی ہوتی جا رہی ہے اور ملنا بھی بہت مشکل ہو جائے گا۔ ہمارا پلان تو ہے کہ پہلے کچھ کریں گے اور اس کے بعد اگر کوئی ایسی سچویشن بن گئی تو ڈیفینیٹلی انشاءاللہ شروع کریں گے۔ اور لاہور میں بھی ایک وہ سگیاں پل ہے، وہاں ایک قبرستان بنے، جسٹ ان کے پاس کوئی 35-40 کنال زمین ہے اور وہ ڈبل قبریں بنا رہے ہیں ادھر، یہ کرشن نگر یا وہ کیا اسلام پورہ والے نا انہوں نے بنائی ہے۔ جی السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں پوری جو آپ لوگوں کی ٹیم ہے اس کو مبارکباد دوں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اور اضافہ فرمائے۔ ایک سجیشن ہے جو کہ شبر بھائی نے جو ابھی بات کی تھی کہ یہاں پہ آبادی بڑھے، اس سلسلے میں جو ہے شہر خاموشہ کی آبادی بڑھے۔ سجیشن یہ ہے کہ آپ لوگ اور تمام جو ٹیم ہیں وہ ائمہ مساجد جو ہیں ہمارے ان سے رجوع کریں، وہ اپنے خطبات میں یہ موٹیویٹ کریں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے نیٹیو گاؤں میں جائیں، قریب اور کے جائیں، ایک جو ایسی کمیونٹی میں جو جس کا آگے جا کے اکٹھے محفلیں بھی ہوتی ہیں، وہاں پر بھی قبر بنانے میں چاہے ابھی کمی ہے، وہاں پہ آپ کوئی تو آغاز کریں، یہ موٹیویشن اپنے خطبات میں اگر دیں تو اس سے لوگوں کے دل میں، کیونکہ ہمارے اکثر جو ہم ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ ہم بیک ٹو جو ولیج ہے وہاں جائیں یا ادھر جائیں، نئی جگہ پر پھر جہاں خالی ابھی جگہ ہو کہیں گے ہم کیسے آئیں؟ جب تک موٹیویشن نہیں ہوگی کہ یہ قبرستان جو بنایا گیا ہے اس کو آباد، وہ علماء کرام کے ذریعے مساجد سے آپ رابطہ کریں، ان کو یہ بات کہیں کہ وہ اپنے خطبات میں تھوڑا سا ذکر اس کا کریں کہ اب یہ الحمدللہ پائے تکمیل کو پہنچ گیا ہے، پہلے تو آغاز تھا، تو اب اس میں جو ہے اپنے جو آپ کے مرحومین ہیں جو اللہ تعالیٰ ابھی تو سب کے جو ہوں گے ان کو یہی بتائیں کہ زندہ رکھیں ان کو، لیکن سب نے جانا ہے، جن کے لیے یہ کائنات بنی ہے وہ نہیں بچے تو کس نے بچنا ہے؟
تو ان کے لیے اگر آپ جو اس طرف آئیں تو انشاءاللہ اس سے بھی لوگوں میں موٹیویشن جب ہوگی تو انشاءاللہ پھر یہ جو منتھلی ایک دعائے کمال کا سلسلہ جو زہیر بھائی نے جیسے کہا ہے اس کے بعد بھی جب لوگ آئیں گے یہ لازمی ہونا چاہیے. تو کیا ہوگا کہ لوگوں کو اس طرف آنے کی وہ ضرور توجہ ان کی ہوگی کہ ہم بھی اس جگہ میں اپنی مرحومین کے لیے جگہ بنائیں. بہت شکریہ. انشاءاللہ واقعی وہ آپ بات بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ایسے ایسے ہم لوگ اور میرا خیال ہے آپ سب بھائیوں سے بھی ضرور گزارش ہے کہ ظاہر جتنے کہ یہ ظاہر ایک بندہ کم از کم 15-20 کئی کی فیملیز کو انٹیمیٹ کر سکتا ہے آج کے یہ بتا سکتا ہے. اور ائمہ جو جمعہ ہیں ان کو بھی ہم کانٹیکٹ کریں گے تاکہ وہ خود لوگوں کو اس طرح وہ کہیں یا کوئی ایسا پینافلیکس بنا کے ہر مسجد میں لگا دیا جائے تاکہ لوگ نا بس یہ کہ ایک دفعہ شروع ہو گیا. اور یقین کریں یہ جیسے قبرستان اب بھی یہ جو انٹیریئر یہ جو CMH کے ارد گرد وہ چیزیں یعنی میں خود پتہ ہے کہ قبروں میں قبریں بنتی ہیں اب. تو اب ظاہر لوگوں کو میرے خیال اتنا پتہ بھی نہیں ہے. ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ کم از کم لوگوں کو ملے اور پتہ چلے گا اور وہ ادھر لے کے آئیں اپنے مرحومین کو. ایک اور میں واقعی ظاہر ہے جب ہم نے پروجیکٹ شروع کیا تھا تو آپ لوگوں کو بتاؤں صرف ہم نے کچھ 3 بندے تھے یا 4 ہم نے نا 5-5 لاکھ روپے اکٹھا کیا. اور پہلے جو ہم نے ڈاؤن پیمنٹ کی 15 لاکھ کی جبکہ پروجیکٹ تھا تقریباً ہمارا کوئی اس وقت انیشلی 8 کروڑ کا. تو ظاہر ہے اتنے لوگوں نے جن لوگوں نے اس وقت ہمیں فائنانس کیا کسی نے 50 کسی نے 55 ایک مومنہ خاتون ہے انہوں نے 85 لاکھ دیا جب ہمارے پاس شروع والے دنوں میں یعنی لوگوں کا اتنا وہ کانفیڈنس تھا ہم میں اللہ اور وہ اللہ تعالیٰ نے اور امام زمان علیہ السلام ہمیں اس وہ کیا کہتے ہیں پہنچایا کہ واقعی ہم اس کانفیڈنس پہ پورے اترے ہیں. تو ظاہر ہے جو جس طرح کے ہوتے ہیں اور ہمارا جیسے اظہر بھائی نے پہلے بتایا کہ 1-1 روپے کا حساب ہے پورا میں نے اکاؤنٹس بنا کے ہم نے رکھے ہوئے ہیں. کوئی دیکھنا چاہے تو 100% آج شروع سے لے کے آج تک انکلوڈنگ لینڈ دوسرے خرچے ایچ اینڈ ایوری تھنگ. اس میں جو اہم بات ہے کیونکہ پروجیکٹ اس سطح پہ پہنچ گیا ہے کہ اب اس کو روکا نہیں جا سکتا لیٹ نہیں کیا جا سکتا ڈیولپمنٹ کو نہیں چھوڑا جا سکتا. کہ جو میں نے ابھی ہم نے لکھا تھا کہ 4 کروڑ روپے ہمیں امیجیٹلی چاہیے ہوں گے یعنی اگلے 1 سال کے اندر یا 6 ماہ کے اس میں ضرور ہمارا ساتھ دیجیے کہ مختلف پیکیجز جو ہیں مثلاً یہ جو روڈ بننی ہے اس پہ جو اخراجات آئیں گے اس کے لیے کوئی ڈونرز مہیا ہوں. یہ جو بلاک کی ڈیولپمنٹ ہونی ہے پھر جو ملازمین یہاں رکھے جانے تو یہ کیونکہ یہ جو فنڈ ریزنگ ہوتا ہے یہ ایک انوویٹو پروسیس ہوتا ہے اس میں نئی چیزیں سوچنی ہوتی ہیں. تو اس میں ہماری ضرور مدد کیجیے کہ ہم فنڈ ریزنگ مزید کیونکہ جب 15 کروڑ اکٹھے ہو گئے تو ظاہر ہے کہ وہ پھر ڈیکلائن آتا ہے جو ریسورسز ہمارے پاس تھیں جو مومنین تھے ان کے پاس گئے تو آہستہ پھر وہ ڈرائی ہو جاتی ہے سچویشن. تو اس میں پھر ضرور ہماری ہیلپ کرے. جی السلام علیکم جناب. میرا نام شجاعت حسین ہے. میں جانثاران اہل بیت کا ادنا کارکن ہوں. آج سے کچھ ماہ پہلے شبر نقوی صاحب نے ہمیں اس جگہ کا دورہ کروایا اور بہت خوش ہوئے اس کے نام سے. اس سے پہلے یہ نام انجمن کا ایک وفد انقلاب ایران کے دور میں ایران گیا. وہاں پہ ہم نے تہران شہر میں بہشت زہرا نام کی ایک وسیع و عریض قبرستان کو دیکھنے کا موقع ملا. وہاں جو اس وقت کے حالات تھے ان حالات کے مطابق ایک قبر کو 3 منزلہ بنایا جاتا تھا اور 3 میتیں اس میں دفن کی جاتی تھیں. پھر کچھ عرصے کے بعد اس طریقے کو لاہور میں فردوسیہ قبرستان بنا. فردوسیہ والوں نے بھی اسی چیز کو اپنایا. جب ہم یہاں پہ دورے میں آئے تو شبر نقوی صاحب کو یہ سب سے پہلے میں نے تجویز دی کہ یہ جو قبرستان ہے آنے والے دوروں کے لیے ایک بہت بڑی لوگوں کی خدمت ہوگی. تو اس لیے اس میں ایک حصہ ایسا رکھیں کہ جس میں چیمبر قبر کی شکل میں بنائی جائیں 2 میتیں 3 میتیں تاکہ آنے والے وقتوں میں یہ ہماری ضروریات پورا کر سکیں. آج سے میرا خیال 30 سال پہلے لاہور والا فردوسیہ بنا تھا 3 قبروں والا. آج اس میں جگہ نہیں ہے.
تو یہ جیسے جیسے یہ ماشاءاللہ آگے وقت گزرتا جائے گا یہ دیکھیں گے کہ لوگوں کا اس طرف رجوع بہت زیادہ ہوگا اور قبول کے سلسلے میں مشکلات سے ہم بچ جائیں گے. جزاکم اللہ خیر. اب یہ جو ڈبل ٹرپل قبر یا فلور قبر کی بات کی تو جناب مولانا فیاض مطہری صاحب عالم دین ہیں, ان کی طرف سے سجیشن آئی, اب آپ کی طرف سے, تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ قبولیت ہو رہی ہے اور انشاءاللہ اگر یہ ہو جائے تو یہ تو پھر بہت عرصے کے لیے قبرستان کافی ہوگا. اچھا, اس میں ایک بات یہ آئے گی جب پرابلم آئے گا کہ فار ایگزامپل جیسے ایک خاتون دفن ہے نیچے, اوپر ظاہر ہے پھر ہمیں انتظار کرنا پڑے گا کہ اس کا اپنا کوئی قریبی عزیز یا اس کا اگر اسپاؤس ہو تو پھر, جو وگرنہ لوگ تو الاؤ کبھی بھی نہیں کریں گے اس طرح, یا چلے 2 مرد ہو جائیں تو ٹھیک ہے. یعنی اس طرح کچھ مسائل آ سکتے ہیں, لیکن انشاءاللہ ویسے ہے ضروری جو اگر فیچر ہم دیکھیں چونکہ ظاہر ہے آگے زمینیں کون, اور ڈیفینیٹلی اس کو کیٹر کرنے کے لیے نا کوشش کریں گے انشاءاللہ ایٹ لیسٹ یعنی 2 والی ہو جائے ہماری. ہاں وہ ہو جائے. ہاں نہیں, یہ تو کچھ قدرت بھی انتظام کرتی ہے نا, بیلنس رکھی ہے, ایک مرد کی ڈیتھ ہوتی ہے تو ایک خاتون کی بھی ہوتی ہے, تو وہ مسئلہ میرا خیال ہے نہیں ہوگا خواتین مرد کی. جی تو وہ نیچر اور اللہ تعالیٰ خود یہ کرتا ہے. جی جناب آغا صاحب. قال اللہ تعالیٰ فی الکتاب الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس موت و حیات کی سسٹم کے اندر موت میں جو ہے وہ بالآخر یہ قبرستان آتا ہے اور حیات میں مساجد آتی ہیں, اور آپ بزرگان جو ہیں وہ دونوں میں ہی ایکم احسن عملا کی صفت میں آ رہے ہیں, اور یقیناً یہ بہت بڑا کام ہے. اور جیسا کہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابھی اس میں اور زیادہ ضرورت ہے, تو ایکم احسن عملا, عمل یہی ہے اچھا کہ آپ نے مسجدیں بھی آباد کرنی ہیں اور آپ کو قبرستانوں کی بھی ضرورت ہے, اور قبرستانوں میں سے اب جیسا کہ یہ بہشت زہرا ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے جس میں شب نقوی صاحب یا آپ سب بزرگان دوستان جو ہیں وہ کر رہے ہیں, اور واقعی یہ بڑا جو ہے وہ قابل قدر عمل ہے. اور اس میں تمام مومنین جو یہاں پہ بھی موجود ہیں واقعی سب کو بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے, کیونکہ یہ احسن عمل یہی ہے کہ آپ جو ہیں اس احسن عمل کو انجام دیں. اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. سب سے پہلے میں سلام پیش کرتا ہوں, اور انتہائی شکر گزار ہوں کہ اس پروگرام کو آپ لوگوں نے دعوت دی, اور انتہائی متاثر ہو گیا ہے اس کاموں سے. بہت بڑی کاوش ہے, اللہ آپ لوگوں کو اجر عظیم دے دے. اور یہ جو سوچ ہے سارے پاکستان میں, اسلام آباد پنڈی کے علاوہ سارے پاکستان میں یہ سوچ ڈیولپ کیا جائے, کہ یہ سوچ ڈیولپ ہو جائے. اور یہ آغاز سے بھی کویشچن ہے کہ جو پہلے سے قبر مثال کے طور پر ایک بندہ پوت نہ ہو تو آپ کے لیے قبر لینا چاہتے, تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ جی ہاں, ایک ریزرویشن کا اصل میں نا پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں اگر چونکہ بے شمار لوگوں نے ہمیں نے کنٹریبیوٹ کیا اس میں, اور اس وقت اگر وہ ہم شوں کر ریزرو کرنا شروع کر دیں, بالفرض کئی لوگوں نے ہمیں کانٹیکٹ کیا جی کہ ہم فیملی کے لیے اتنا کرنا چاہ رہے ہیں. اگر فار ایگزامپل اسی طرح ہم ریزرو کر دیں اور کل کو اگر ہمارے پاس کوئی اگر جینون بندہ یا کوئی عام آدھے تو کہاں سے ہم ان کو کریں گے, تو اس طرح تو پاسبل نہیں ہوگا کہ ہم ریزرو اس حد تک ہو سکتا ہے کہ ایک اگر مثلا اسپاؤس میں سے کوئی ایک اگر کوئی فوت ہو گیا تو 7 والی ہم ریزرو کر دیں. اور اس یہی والا ہوتا ہے میرے خیال وادی حسین میں بھی شاید ایسے ہے, اور فردوسی میں بھی ایسے ہے کہ ایک قبر وہ دوسری یعنی خاوند ہو تو بیوی کے لیے اور بیوی ہو تو خاوند کے لیے ریزرو کر دیتے ہیں. اس حد تک ہوگا, لیکن یعنی کوئی آئے اور کہے کہ جی کہ میں نے ریزرو کرنی, اس طرح پاسبل نہیں ہوگا, اور ویسے میں کوئی لاجیکلی بھی نہیں بنتی. اور جی السلام علیکم. جی میں حسن رضا بلوچ فیز 8 سے میرا تعلق ہے, اور آپ کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ کی اس کاوش کا اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے, اور کسی قسم کی کوئی تجویز نہیں, کوئی مشورہ نہیں, کیونکہ آپ میرا خیال میں ہم لوگوں سے بہت آگے ہیں. اتنا بڑا پروجیکٹ آپ نے جو شروع کر لیا ہے, یہی آپ کے لیے اور ہم لوگوں کے لیے ایک اللہ تعالیٰ کا انعام ہے. صرف ایک چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے میرے تحسین نے جو ایک کہا تھا غسل اور کفن کے لیے, اگر وہ فوری طور پہ اگر بندوبست ہو جائے, کیونکہ فیز 7 اور 8 میں یہ پرابلم ہمیں بہت زیادہ فیس کرنے میں آئی ہے. جہاں پہ بھی کوئی ایسا فوتگی ہوتی ہے وہ ان کو پرابلم ہوتی ہے, ان کو ہم ریفر تو کر دیتے ہیں خطیۃ الکبریٰ کے لیے, لیکن یہ ہے کہ فیز 7 اور 8 میں
ایک تجویز میری طرف سے ہے کہ اگر جو مسجد بن رہی ہے اس میں یہ والا انتظام بھی فوری طور پہ کر لیا جائے تاکہ وہ جیسے ہی تعمیر ہو ہمیں وہ یہ فیسلٹی مل جائے. اور دوسرا ایک چھوٹا سا تجویز کے طور پہ کہ یہ بہشت زارہ کے لیے جتنے امام بارگاہ ہمارے قربت میں یہ ادھر ہیں فیز 7-8 میں پنڈی میں اسلام آباد میں ان سارے امام بارگاہ کو اس کی بریفنگ دے دی جائے تاکہ ان کے قریب جو بھی فوتگی ہو وہ فوری طور پہ ان کو سب سے پہلی آپشن ہی یہ دیں کہ بہشت زارہ ہمارا اپنا قبرستان ہے, اویلیبل ہے, ہر فیسلٹی اویلیبل ہے, ان کو کسی قسم کی پرابلم نہیں ہوگی تاکہ زیادہ سے زیادہ یہاں پہ جلد از جلد قبول بنے اور یہ آباد ہو. اور باقی یہ ہے کہ قبروں کی صاحب نے بات کر لی, سارا کچھ ہو گیا. میں چاہتا ہوں سب لوگ ایک دفعہ درود پڑھیں شاہ جی کی صحت و سلامتی کے لیے اور جتنے ہم زندہ یہاں بیٹھے ہیں ان کی صحت و سلامتی کے لیے بھی, تاکہ ہم لوگ یہاں پہ اس کو آباد کرنے میں اپنا جلد از جلد اچھا حسن بھائی, بلوچ صاحب, میں نے کہا وہ جو فیز 8 والی مسجد ہے نا اس میں باقاعدہ مورچری کی جگہ ہے, ایک کمرہ رکھا گیا ہے اور اس میں انشاءاللہ ہوگا ڈیفینیٹلی. ابھی تو یہ نا کہ آپ کہہ رہے تھے نا آپ لوگ فوری طور پہ, وہ پچھلے دنوں بات ہو رہی تھی, لیکن اس میں تو ابھی دعا کریں. شیخ انور صاحب سے میں نے وہ ریکویسٹ کی تھی ہم نے کہ کوئی ایسے پوزیشن کر دیں کہ ہم اس لیول پہ آ جائیں کہ نماز کے لیے اور جمعے کے لیے اپنی مسجد انیشیلی کوئی شروع کر دیں. تو انہوں نے حامی بھر لی, بلکہ پچھلے ہفتے ان کا ایک انجینئر, ان کا کانٹریکٹر آیا, اس نے ایک اسٹیمیٹ لگایا ہے. اب بس 2-4 دنوں میں ان کے ساتھ ایک فائنل میٹنگ ہوگی اور بیری ٹاؤن کی مینجمنٹ کے ساتھ مل کے انشاءاللہ کام نا جلدی شروع ہو جائے گا اس کا. السلام علیکم. الصادق کی طرف سے آپ ٹیم کو بہت مبارکباد. ایک چیز سجیشن بھی ہے اور میں چاہوں گا کہ اسلام آباد میں اور پنڈی میں کوئی ایسا آفس ہو یا ایسا کوئی نمبرز ہوں جس کے اوپر کانٹیکٹ کر لیا جائے کہ بھئی وہاں سے کوئی پرچی بنا لی جائے یہاں آنے کے لیے, تاکہ یہاں کی انتظامیہ کو وہ پرچی پہنچ جائے. تو یہ ایک فیسلٹی اسلام آباد اور پنڈی کے لیے ہو جائے, اسلام آباد میں وہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ کہاں کریں گے. جی بہت اچھی تجویز ہے. مین آفس تو ظاہر ہے یہیں ہوگا, لیکن اسلام آباد میں الصادق اور پنڈی کے لیے مسجد خدیجۃ الکبریٰ, اس میں آپ سمجھ لیجئے کہ ایک آپ کے تعاون سے مسجد خدیجۃ الکبریٰ میں شبر صاحب کے تعاون سے ایک سب آفس ٹائپ چیز ہم انشاءاللہ بنا لیں گے. اور دوسرا یہ کہ پھر فیوچر میں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ظاہر ہے اکیلے ہم اب جو 5-6 لوگ ہیں تو ظاہر چلانا تو پاسبل نہیں ہے, تو ظاہر ہے کہ ورکنگ گروپ بنائیں گے اور پھر پورے پنڈی اسلام آباد میں مختلف لوکیلٹی سے ڈیفینیٹلی کوآرڈینیٹرز چاہیے ہوں گے جو اگر اس علاقے میں کچھ ہوتا ہے تو اس کو کانٹیکٹ کر کے اور وہ ہم آگے وہ کریں, سینٹرلائز اس طرح کریں گے ہم انشاءاللہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں پوری ٹیم کو جنہوں نے یہ انتہائی اہم کام اور وہ ٹرینڈ جو ہمارے کراچی کے دوستوں نے وہاں پہ شروع کیا تھا اس کو جو ہے رائج کرنے کی کوشش کی ہے. خداوند کریم آپ تمام احباب کو جنہوں نے یہاں پہ اس کار خیر کا سلسلہ شروع کیا ہے, یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ کا کام ہے جو آپ لوگوں نے کیا ہے, اور اس میں پوری کی پوری ٹیم مبارکباد کی مستحق ہے. اور بہت ساری دعائیں ہیں آپ لوگوں کے ساتھ, اور ماوا ٹرسٹ کی طرف سے جو بھی ہمارے لائق کوئی خدمت آپ لگائیں گے جو ہماری بساط میں ہوئی انشاءاللہ اس کے لیے ہم حاضر ہیں. بہت ساری باتیں ہوئی ہیں یہاں پہ, صرف ایک چیز کو تھوڑا سا ریپیٹ کرنا چاہوں گا, وہی یہ کہ کنیکٹیوٹی اگر جتنی اچھی ہوگی اور اس کی آباد کاری کے عنوان سے, اور اس میں جو محمد والے محمد علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں ان کو رائج کرنے کے عنوان سے, اور کل نفس ذائقۃ الموت, جس کو خدا نے زندگی دی ہے اس نے موت کا ذائقہ بھی چکھنا ہے, اور یہ اس کو یاد آوری کے عنوان سے بھی بہت خوبصورت ایفرٹ ہے. خداوند کریم ایک دفعہ پھر دعا گو ہوں کہ آپ تمام احباب کی توفیقات خیر میں اضافہ کرے, اور تمام احباب سے ایک بلندتر صلوات کی بھی گزارش کروں گا, اور اسی کے ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ آپ احباب کی حوصلہ افزائی کے لیے ماشاءاللہ سے جو آپ نے ایک احسن قدم اٹھایا ہے, اتنے دور دراز ہے یہ, اس کے باوجود لوگوں نے اس کو کس قدر جو ہے نا وہ شرف قبولیت اور جس خلوص سے آپ لوگوں نے کیا ہے اس کو آپ خود بھی ملاحظہ کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ آنے والا وقت بھی اس کو مزید جو ہے نا لوگوں کے سامنے ہوگا اور دیکھیں گے یہ آباد بھی ہوگا.
اور یہ ایک صدقہ جاریہ کا کام بھی ہوگا. خداوند کریم آپ تمام احباب کی اور جو یہاں آئے ہیں ان کی توفیقات خیر میں بھی اضافہ کرے جی. والسلام علیکم. جی یہ آغا شیخ انور علی نجفی پہنچے چاہتے ہیں، ان کا بہت مختصر سا خطاب، پھر نماز ہوگی اور اس کے بعد پھر لنچ پیش کیا جائے گا. ابھی وقت ہے ہمارے پاس، اگر بڑی اچھی سجیشنز آ رہی ہیں ہم نوٹ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہم آپ ہی احباب کے تعاون سے ان تجاویز کو ریفائن بھی کریں گے اور پایہ تکمیل تک بھی پہنچائیں گے. یا علی مدد، میرا نام سید عباس شاہ ہے. تب مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ یہ آپ لوگوں نے یہ سلسلہ ایک سٹارٹ کیا ہے. میری ایک چھوٹی سی تجویز ہے کہ اس کا بھی لوگوں تک آنے کا یہاں پہ ایشو ہے، تو آپ اس کی اگر ایک آن لائن ایپ بنا دیں رجسٹریشن کے لیے، تاکہ ایپ کے ذریعے جو ہے بندہ اپنی بکنگ کروا سکے قبر کی. اور دوسرا یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ نے بڑا اچھا پروجیکٹ رکھا ہے. دوسرا اظہر بھائی، جیسے آپ لوگوں نے وہاں پہ ایک فنڈ ریزنگ کا سلسلہ سٹارٹ کیا الصادق میں نا، وہ عزاداری شیئر، اب ڈیفینیٹلی اگر ایک بندہ ہے وہ ₹1,00,000 نہیں دے سکتا، آپ کو 50,000 دینا چاہتا ہے یا 20,000 دینا ہے، آپ اس کے لیے بھی کوئی ایسا شیئر کی وہ جو ہے نا ایک رسید یا وہ سلسلہ آپ سٹارٹ کریں تاکہ اس کو کیا جا سکے. اور تیسری بات یہ ہے کہ میں اپنے ادارے کی طرف سے، ہمارا AZ انٹرنیشنل ادارہ ہے، جو بھی یہاں پہ جس کی استطاعت نہیں ہے اس کا تمام قبر کا خرچہ جو ہے آپ ہمارا نمبر لکھ لیں، نام لکھ لیں، نوٹ کر لیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جتنا بھی جو بندہ جس کی استطاعت نہیں ہے اس کی تمام قبر کے اخراجات ہم لوگ خود کریں گے یہاں پہ انشاءاللہ. توفیقات میں اضافے کے لیے بآواز بلند صلوات. میں ایک اور ذکر کرنا چاہوں گا جو بھول رہا تھا، اس میں شیخ محسن نجفی صاحب مرحوم کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، چونکہ ان کا اور قائد محترم سید ساجد علی نقوی، چونکہ ان دونوں نے ہمیں سیم امام یوٹیلائز کرنے کی اجازت دی ہوئی تھی. تو چونکہ اچھا بھلا ظاہر ہے ہمیں سیم امام بھی ملا انہی دو حضرات کی بدولت، ان کی اجازت سے. جی السلام علیکم. ابھی کچھ برادران نے جو کہ بحریہ فیز 8 میں جن کو غسل میت کا مسئلہ ہے، ابھی میرے ساتھ انجمن کامیہ آل محمد گلشن آباد کے برادران، انہوں نے توجہ اس طرف مبذول کروائی کہ آپ آغا سے گزارش کر دیں کہ ہمارے یہاں گلشن آباد میں جو امام بارگاہ ہے وہاں پہ اس چیز کی سہولت موجود ہے. اگر فیز 8 کے اندر کسی بھی مومن کو کوئی ایسی ایمرجنسی لاحق ہوتی ہے تو وہ ہمارے یہ خدمات حاصل کر سکتا ہے. ہم موجود ہیں، ثقلین نقوی میرا نام ہے، میرے ساتھ برادران امداد صاحب اور جعفر بنگش. تو آپ ان کے نمبرز نوٹ کر کے آپ اپنے گروپ میں کہیں بھی دے سکتے ہیں، وہ ان سے مستفید ہو سکتے ہیں سروس سے. نہایت خلوص کے ساتھ بصد احترام سرپرست اعلیٰ جابر بن ریان ٹرسٹ اور شیخ محسن علی نجفی قبلہ مرحوم و مقبول حضرت علامہ کے بعد ان تمام پروجیکٹس کو، جو ہزاروں پروجیکٹ شیخ صاحب کی ذات بابرکات سے وابستہ تھے، اب ان کی سرپرستی کرتے ہیں. اور جو بہشت زہرا گریو یارڈ کی بھی پہلے دن ہی سے ذاتی طور پر آپ نے سرپرستی فرمائی ہے. بصد خلوص میں گزارش کروں گا تشریف لائیں گے حجت الاسلام والمسلمین آغا شیخ انور علی نجفی صاحب قبلہ اور خطاب فرمائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صلوات. شاید یہ پہلا موقع ہو جہاں قبرستان آنے پہ ہم آپ کو خوش آمدید کہہ سکیں. ویسے تو قبرستان آنا کوئی خوشی کی علامت یا دن نہیں ہوتا، لیکن الحمدللہ آپ لوگوں کی محنتوں سے آج قبرستان حقیقی معنی میں بہشت زہرا بنا ہے. اور یہاں آ کر
یہ احساس نہیں ہو رہا کہ یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے جس پہ پہلا ایونٹ ہو رہا ہے. جتنا آرگنائز ہے بہتر ہے، اور جو کچھ یہاں فراہم کیا گیا ہے، اتنے اچھی فیسلٹیز، آپ اتنے زیادہ آگے جس کی وجہ سے نماز کی جگہ کم پڑ گئی، اور انتظامیہ پریشان تھی کہ لوگ زیادہ آگے ہیں، نماز کی جگہ کم ہے، اور شاید کھانا بھی کم پڑ جائے. تو آپ بھی اعلان کرنا چاہ رہے ہیں کہ کھانا بھی قصر کھائیے. لیکن جس کے نام سے آپ یہاں جمع ہیں اور جس کے نام پہ یہ جگہ ہے، میں دعوے سے کہتا ہوں پورا کھائیے، کمی ہونے والی نہیں ہے. مجھے احساس ہے وقت آ چکا ہے، ویسے ہی میں مختصر بولنے کا عادی ہوں، اور بولنے والے کو پتہ نہیں چلتا کتنا بول گیا، ہمیشہ کہتا ہے میں مختصر بولتا ہوں. میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا. یہ پروجیکٹ انتہائی بابرکت پروجیکٹ. نہیں ہو سکتا کوئی زندہ قوم اپنے مرنے والوں کے لیے انتظام نہ کرے. یہ اس قوم کے مردہ ہونے کی علامت ہے کہ اس قوم کے پاس قبرستان نہ ہو. یہ بہت بڑی کمی تھی اسلام آباد راولپنڈی میں، اور اس کمی کو الحمدللہ آپ کی محنتوں نے پورا کیا. ابھی ریسنٹلی مولانا اسد عالم کی رحلت ہوئی، اور ان کے بچوں نے کہا کہ بابا کی خواہش تھی کہ اپنوں کے ساتھ دفن ہو، غیروں کے ساتھ وہ دفن نہیں ہونا چاہتے. یہ تقریباً نیا تیار ہو رہا تھا. اگر آج کا دن ہوتا تو یہ خواہش ان کی بھی پوری ہو جاتی، اور نہ جانے کتنے مومنین کی یہ خواہش ابھی بھی ہے. دور نزدیک کا جو سوال ہے ہمارے ہاں نہیں ہے. ہمیں سب سے دور قبرستان وادی السلام ہے. کس کی خواہش نہیں ہے کہ وہ وادی السلام میں دفن ہو؟ اگر میسر ہو تو ہم میں سے ہر کسی کی خواہش ہے کہ ہم وادی السلام میں دفن ہوں. اس لیے کہ اس زمین کو علی نے خریدا تھا. جب امیر المومنین نے خریدا تو یہاں بھی آپ سے شاید کچھ لوگوں نے کہا ہو اتنی دور زمین خریدے کیا کرنا ہے، اور اس وقت نجف کتنا دور تھا، سڑکیں بھی نہیں تھیں. کہا یا امیر المومنین اس جگہ کو خرید کے آپ نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا اس جگہ سے لوگ فوج در فوج جنت میں داخل ہوں گے. میں چاہتا ہوں کہ لوگ میری زمین سے اٹھ کر جنت میں جائیں. اسے اگر ہم اردو میں کہیں تو امیر المومنین فرما رہے ہیں میں چاہتا ہوں لوگ میری جاگیر سے اٹھ کر میری جاگیر میں آئیں. تو یہ بہشت زہرا ہے. کس کی خواہش نہیں ہوگی کہ وہ بہشت زہرا میں دفن ہو؟ اور میت کو تو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اس کو تو پتہ بھی نہیں چلے گا. یہاں آ کے اسے پتہ چلے گا میں کہاں پہنچ گیا. ہم خاص فقہ رکھتے ہیں، خاص احکام رکھتے ہیں. ہمارے دفن کے خاص آداب ہیں. شاید آپ کو واسطہ پڑا ہو یا نہ پڑا ہو، جب ہمارے علاقے سے لوگ آتے ہیں اور یہاں دفن دیکھتے ہیں وہ پریشان رہ جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ اہل بیت کا طریقہ نہیں ہے جس طرح یہاں دفن ہو رہے ہیں. عام جو دفن ہوتے ہیں ان کی میں بات کر رہا ہوں. اس لیے کہ اہل بیت کے خاص آداب ہیں، خاص احکام ہیں. اتنی خوبصورتی ہے جتنی کہیں بھی نہیں ہے. آپ اپنے نماز جنازہ کو دیکھ لیجئے. ایک صاحب آئے تھے کسی ہمارے نماز جنازہ میں، اس کے بعد کہتے ہیں یار نماز جنازہ تو اسے کہتے ہیں، ہمارے نماز جنازہ میں تو وہ کھڑا ہوتا ہے یوں کرتا ہے اور کہتا ہے دفنا دو. اس کے علاوہ مومنین ارواح آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ متصل ہوتے ہیں. انہیں خوشی ہوتی ہے کہ وہ بہشت زہرا میں ہے.
آپ کی قبرستان H8 ہو, H11 ہو, اب تو وہاں جگہ بھی ختم ہو رہی ہے, H8 میں تو ختم ہو گئی, H11 بھی ختم ہو جائے گی, لیکن وہاں آپ کو ان آداب کو اور وہ عزاداری جس کی ہر شخص اپنی زندگی عزاداری میں گزاری ہے, میرے خیال یہ جگہ عزاداری کے لیے, لیکن یہاں پر عزاداری ہوگی, جہاں آپ سن رہے ہوں گے وہاں یہ سارے قبور بھی سن رہے ہوں گے. ہم اس کے قائل ہیں کہ یہ مرنے کے بعد ختم نہیں ہو جاتے, ان کی زندگی ختم نہیں ہوتی, ان کی زندگی جاری رہتی ہے. میں ایک دفعہ پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں, تمام مومنین کو مبارکباد دیتا ہوں کہ خدا نے اور اہل بیت نے انہیں یہ ہدیہ ان مومنین کے ذریعے عنایت فرمایا, اور ہر وہ شخص جس نے اس میں کام کیا ہے خدا اسے جزائے خیر دے, اور خوش نصیب ہیں وہ مرحومین جو پہلے یہاں دفن ہوئے ہیں. تو ہم ایک دعا جو ائمہ سے ہے وہ بھی پڑھیں گے, جو آنے والے ہیں ان کے لیے بھی, اپنے لیے بھی, ہم نے بھی یہیں دفن ہونا ہے. اگر ہمیں بہت اچھی جگہ ملے تو یہ جگہ ہو. اور جو مرحومین دفن ہو چکے ہیں, مخصوصاً شبر بھائی کے والدہ, نہیں آپ کی والدہ, ہاں آپ کی والدہ یہاں دفن ہیں, مرحومین کے لیے اور اپنے اپنے مرحومین کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم. ایک زیارت ہے جو امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے, اور مختصر زیارت ہے. وہ پردے ہٹنے والے کھانے کی طرف, ہم آپ کے اور کھانے کے درمیان زیادہ حائل نہیں ہوں گے. یہ چند کلمات اگر آپ بھی ساتھ دہرا دیں تو بھی اچھا ہے. السلام علی اہل لا الہ الا اللہ, من اہل لا الہ الا اللہ, یا اہل لا الہ الا اللہ, بحق لا الہ الا اللہ, کیف وجدتم قول لا الہ الا اللہ. بس یہ دعا بھی ہے, اسی زیارت میں ہے. یا اللہ اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وتجاوز عن سیئاتهم واجعل الجنة مأواهم وارزقهم لقاء نبيك وصل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. جناب رضا ہمانی صاحب, آپ تمام احباب کا اپنے الفاظ میں شکریہ ادا کرنا چاہیں. السلام علیکم. آپ لوگ سب آئے, بہت بہت شکریہ. اور ہمیں امید نہیں تھی کہ اتنی لوگ یہاں پر پہنچ سکیں گے. ماشاءاللہ آپ لوگ جو آئے, آپ لوگ کے خلوص کا اور آپ لوگ کی جو ہے اتنا ٹائم نکالنے کا بہت بہت شکریہ. اور میں چاہوں گا کہ جو مومنین نے یہاں پر ہمیں ڈونیشن دیے ہیں اور جنہوں نے کام کیا ہے, اس کے مرحومین کے لیے ایک فاتحہ. مومنین آپ بتانا چاہ رہا تھا کہ ظاہر اس میں ایک خطیر رقم بیری ٹاؤن نے دی ہے. ملک ریاض صاحب نے 2.5 کروڑ روپے ہے, اس میں ان کا ہے, اور انہوں نے ایسے وقت کے دیا تھا جب ہم بالکل یعنی پھنس گئے تھے, اور وہ اگر نہ ہوتا تو ہم شاید اس پوزیشن میں نہ ہوتے. ماشاء اللہ. جن احباب نے بھی اس پروجیکٹ میں کسی بھی طریقے سے حصہ لیا, انتظامی حوالے سے, مالی حوالے سے, صلاحیتوں کے حوالے سے, اللہ تعالیٰ انہیں اس کا اجر عطا فرمائے.